الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 81 تک 60 to 81 ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ترین واقعہ بیان فرمایا ہے، جسے قصہ موسیٰ و خضر علیہم السلام کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ پچھلے جمعوں میں اس واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق قرآن و سنت میں جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اور امت میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، پائی جاتی ہیں، ان حقیقتوں کو واضح کرنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اس مقصد کو اور اس واقعے سے جو درس اور نصیحت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اس درس کو، اس عبرت کو اور نصیحت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن فہمی کے اصول کو بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک اہم اور بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کس ماحول میں اور کن حالات میں نازل ہوئیں اسے سمجھا جائے۔ آیات کے نزول کا بیک گراؤنڈ اگر ہمارے سامنے نہیں ہوگا، قرآن مجید کے آیات کے نزول کا پس منظر اگر ہم نہیں جانیں گے، تو ان آیات کی اہمیت کو، ان آیات کی اصل حقیقت کو ہم جان نہیں پائیں گے۔ سورۃ الکہف مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابتدائی کوششیں دشمنان دین کی یہ تھیں کہ اسلام جیسے دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوا تو پہل تو اس کا مذاق اڑایا گیا، اس پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے، مختلف قسم کے الزامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر لگائے گئے۔ مسلمانوں کو اس دین سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے لالچ دیے گئے، خوف دلایا گیا، اور اس دین کے خلاف مختلف قسم کے مخالفانہ پروپیگنڈے کیے گئے۔ لیکن یہ ساری کوششیں ان کی ناکام ہو گئیں تو کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کا ہتھیار اختیار کیا۔ اہل ایمان کو ستایا گیا، انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا،
یہاں تک کہ انہیں قتل تک کیا گیا، اور جن لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکا اس قدر ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا کہ وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ ظلم و ستم جب بڑھتا چلا گیا تو ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے، ایک قابل قدر جماعت نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس موقع پر جبکہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، حالات سخت ہوتے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل کی اور اس میں غار والوں کا قصہ بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ یہ جو حالات تم پر آئے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ تمہارے اوپر یہ حالات آئے ہیں، ہر دور میں دشمنان دین کی طرف سے یہ حالات آتے رہے ہیں، اور اس سے پہلے جن لوگوں پر، خاص کر غار والوں پر، اصحاب کہف پر جب اس قسم کے حالات آئے تو انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑنا گوارا کیا تھا، لیکن دین اسلام سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا، دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ تو تمہارے لیے بھی یہ موقع آ سکتا ہے کہ تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے، دوسرے مقام کو ہجرت کرنا پڑے، تو ہجرت کر جاؤ، لیکن دین اسلام سے تم دامن چھڑانے کی کوشش نہ کرو۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے بعد بہت سارے مسلمان ایسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے اندر موجود تھے، ان پر مزید ظلم ڈھایا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پورے خاندان سمیت اہل ایمان کے ساتھ شعب ابی طالب میں گھاٹی میں 3 سال تک قید کیا گیا، پریشان کیا گیا، بھوکا پیاسا مجبور کیا گیا۔ ایسے حالات میں جبکہ ہجرت کا موقع آ رہا ہے، ہجرت کے بعد بھی اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھائے جا سکتے ہیں، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کو نازل کیا، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ تو حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ کفار کے ظلم و ستم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر دین اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا ضروری تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صبر کو پیدا کرنے کے لیے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کے ذریعے سے کفار اور مشرکین کے بہت سارے سوالات کے جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، اور اہل ایمان کو حوصلہ عطا کیا، اہل ایمان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی کہ تم ہی کامیاب رہو گے۔ تو آئیے ہم ان حالات کے پس منظر میں اس واقعے سے ملنے والے سبق کو آج یہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ جب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے، تو اس ملاقات کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا، اس کے الفاظ ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ ان دونوں نے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون، ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا، وہ ایک مخصوص بندہ ہے ہمارا، ہم نے اپنی رحمت اسے عطا کی ہے۔ وآتیناہ من لدنا علما، ہمارا ایک مخصوص علم ہم نے انہیں عطا کیا۔ اور جو واقعات پیش آئے، ان واقعات سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کی، آگے آئندہ آنے والی کچھ حقیقتوں کا علم دیا تھا۔ اس اعتبار سے کوئی معمولی بندے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود انہیں اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ وہ ہمارے دوسرے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ کیوں یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ انسانوں کی یہ عادت ہے کہ جب کسی انسان کے اندر غیر فوق الفطرت، فطری کوئی چیز دیکھتے ہیں، ما فوق الفطرت کوئی چیز دیکھتے ہیں، عادت کے خلاف کوئی خصوصیت دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی معجزہ صادر ہوتا ہے، عام انسانوں سے جو واقعات پیش نہیں آ سکتے، ایسی کوئی خصوصیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا، انہیں خدا کے درجے پر قائم کر دیا جاتا ہے، انہیں خدا بنا دیا جاتا ہے۔ غیب کا ذرا سا علم اگر کسی کو معلوم ہوا تو پھر وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ خدا ہو جائے گا۔ غیب کا علم جاننے کی وجہ سے، خدا کی طرف سے کوئی حکم بتانے کی وجہ سے، ایک مخصوص صفت کسی معجزے کی وجہ سے، کسی کرامت کی وجہ سے، انسان کی عادت یہ ہے کہ اس انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے خدا کے مقام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم رازوں سے واقف کرایا تھا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی تحفظ کی خاطر، شرک کے شائبے سے بچانے کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خدا نہیں تھے بلکہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔
عبدم من عبادنا، چاہے جتنی خصوصیات ان کے اندر ہوں، ان تمام خصوصیات کے باوجود وہ ایک بندے ہی تھے، اس سے آگے کچھ نہیں تھے۔ خدا صرف ایک ہو سکتا ہے، رب صرف ایک ہو سکتا ہے، کسی خصوصیت کی وجہ سے وہ مسجود نہیں ہو سکتا، اس کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت اور سجدہ اور احکام کی پیروی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، خدا کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو خدا کے مقام پر قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح اس واقعے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے سامنے یہ سبق دیا کہ کسی بندے کے اندر کوئی خصوصیت ہوتی ہے تو وہ خصوصیت اللہ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے، اس خصوصیت کی وجہ سے وہ بندہ مخلوق سے خالق نہیں بن جاتا، مخلوق ہی رہتا ہے۔ اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آئے، میں جو کام بھی کروں، آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا اور یہ فرمایا کہ میں خاموش رہوں گا، میں صبر کروں گا اور آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ ایسا کیوں تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ ایک شخص کو اگر یہ علم ہو جائے کہ آئندہ آگے چل کر خلاف شریعت کام کرنے والا ہے، تب کیا وہ خاموشی کا وعدہ کر سکتا ہے؟ لوگوں نے یہ کہا کہ خلاف شریعت کام کرنے پر خاموشی کا وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی بزرگ نہیں، خدا کے مقبول بندے ہیں، ان بندوں سے خلاف شریعت کام کی کوئی توقع نہیں ہے، یہ جو بھی کام کریں گے جائز کام ہوگا، شریعت کے مطابق کام ہوگا۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں خاموش رہوں گا۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لفظ انشاءاللہ لگایا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ اے اللہ کے بندے، آپ مجھے، اللہ نے چاہا، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نافرمانی دیکھ کر خاموش رہنے کا وعدہ نہیں کیا تھا، خلاف شریعت کوئی کام ہوگا پھر بھی میں خاموش رہوں گا، اس بات کا وعدہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ انہیں یہ امید تھی کہ یہ کوئی کام خلاف شریعت نہیں کریں گے۔ بہرحال اس واقعے سے ایک اور اہم سبق جو ملتا ہے، آگے جو 3 واقعات پیش آئے، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا، نافرمان بستی کے لوگوں کی دیوار کو درست کر دیا۔ ان واقعات میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ابتدائی 2 کام تو کھلم کھلا خلاف شریعت تھے، کسی دوسرے کی ملکیت میں جو چیز موجود ہے اس میں عیب پیدا کر دینا خلاف شریعت، ایک معصوم بچے کو قتل کر دینا، ناحق قتل کر دینا خلاف شریعت، گناہ کا کام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہے۔ اس میں سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ منکر کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں۔ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے وعدہ کیا ہو کہ ہم خاموش رہیں گے، نافرمانی اگر ہوگی تو خاموشی اختیار نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا جس شخصیت سے ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ نے ان کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ہمارے مخصوص بندے ہیں، ہماری رحمت انہیں ملی ہے۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام منکر پر خاموش نہیں رہتے، خدا کی نافرمانی پر خاموش نہیں رہتے، انہیں ٹوکتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی نافرمانی اگر ہو رہی ہو، یہی مطلب ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کا۔ ہم میں سے شاید ہر ایک کو یہ حدیث یاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے، خاموش نہیں رہ سکتا، اجازت نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے، طاقت سے، قوت سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان استعمال کرے، بات چیت کرے، اس برائی کے خلاف آواز اٹھائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، بات بھی نہیں کر سکتے، دلائل بھی نہیں دے سکتے، گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم دل میں اس برائی کے خلاف نفرت پیدا کرے، یہ فرض ہے، اور ایمان کا اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور یہ منکر چاہے جس شخص سے بھی سرزد ہو رہا ہو، ہمارے اپنے دوست و احباب سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے والدین سے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے امیروں سے، ہمارے بزرگوں سے، اولیاء ہی سے کیوں نہ ہو، منکر اگر ہو رہا ہو تو اس منکر کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ یہ دیکھ کر کہ ہمارے امیر سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے بزرگ سے غلطی ہوئی ہے، یہ بزرگ غلطی نہیں کر سکتے، اگر غلطی ہے بھی تو وہ جائز ہوگی، نہیں، کسی بزرگ کے کرنے کے نتیجے میں خلاف شریعت کوئی کام جائز نہیں ہو سکتا، ناجائز ناجائز ہی رہے گا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، پچھلے جمعے ایک حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں یا نبی ہیں یا فرشتہ ہیں،
اس سلسلے میں نے ایک بات یہ رکھی تھی آپ کے سامنے کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ولی ہیں، اکثریت کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، پھر بعض کا کہنا ہے کہ وہ فرشتہ۔ یہ حقیقت میں نے کیوں آپ کے سامنے رکھی؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں، ان میں سے بعض لوگ اس خضر علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی ولی کو اللہ کے حکم کے مطابق خلاف شریعت کام کرنے کی اجازت ہے، اس کی دلیل ہے یہ واقعہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کو اپنے الہام کی بنیاد پر، ان کے قلب و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ڈالتا ہے اس کی بنیاد پر خلاف شریعت کام کرنے کی اجازت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے خلاف شریعت کام کیا اللہ تعالیٰ کے الہام کی بنیاد پر۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ولی کو اس بات کی اجازت ہے، حالانکہ قرآن و سنت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف شریعت کام کرنے کی اجازت دی ہو۔ کسی بھی ولی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں قرآن مجید میں ولی کا تعارف کرایا گیا۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ سورہ یونس میں آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے بہت مشہور آیت ہے، قرآن کی اس آیت کو لے کر لوگ شرک کے لیے دلیل لیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے الا آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، ولی کی جمع اولیاء ہے، ولی سنگولر ہے اور اولیاء پلورل ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم انہیں نہیں ہوگا۔ کون ہے ولی؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو لوگ گناہوں سے پرہیز کرتے رہے، وہ ولی ہیں۔ خلاف شریعت کام کرنے والے ولی نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ خلاف شریعت کام کرنے کی ولی کو اجازت ملنا تو دور کی بات، اگر کوئی شخص خلاف شریعت کام کرتا ہے تو ولی رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولی تو وہ ہے، اللہ کا دوست تو وہ ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، اللہ کا دوست تو وہ ہے کہ وکانو یتقون، پرہیزگار ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، نافرمانی سے تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کسی ولی کو اپنے الہام کے مطابق خدا کی نافرمانی کی اجازت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، قرآن مجید میں تحریف ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ولی سے آگے بڑھ کر اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی طرف اللہ نے رہنمائی کی ہو، اللہ نے موسیٰ سے کہا ہو علیہ السلام، کہا ہو کہ فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، مخصوص بندہ ہے، ہماری رحمتوں سے حاصل ہے، ہماری طرف سے مخصوص علموں سے حاصل ہے، ایسی شخصیت بھی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ان سے بھی اگر بظاہر خلاف شریعت کام ہو تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے منکر میں۔ تو قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ منکر کے خلاف آواز اٹھانا فرض ہے، منکر ہو تو خاموشی ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ منکر چاہے نافرمانی والدین ہی سے کیوں نہ ہو۔ والدین کی اطاعت فرض ہے نا، قرآن نے کہا والدین کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھے مجبور کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ تو پھر فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ السمع والطاعة على المرء المسلم، ایک مسلمان پر امیر کی بات سننا فرض ہے، والطاعة، امیر کی اطاعت کرنا فرض ہے، کس میں؟ فی ما احب و کرہا، چاہے اس کا حکم تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے، اطاعت فرض ہے، لیکن کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیت، جب تک کہ امیر کسی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، اگر نافرمانی کا حکم دیا جائے تو فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، پھر اس امیر کی نہ سنی جائے گی نہ اطاعت کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ منکر اور نافرمانی ہو رہی ہو، نہ والدین کی اطاعت کی جا سکتی ہے، نہ امیر کی سنی جا سکتی ہے، نہ دوست و احباب کی، نہ ولی کی، نہ کسی برگزیدہ شخصیت کی۔ خدا کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ یہی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی صحابہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے خطبے میں یہ بیان فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو تم میری اطاعت کرنا، میری اعانت کرنا، میری مدد کرنا، اور اگر میں غلط راستے پر چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ خلیفہ ہوں، نبی کا نائب ہوں، لہٰذا میں اگر غلط کرتا ہوں تو تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے، یہ نہیں فرمایا میں اگر غلط کروں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے سیدھا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
ایسی شخصیت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو حضرت عمر کو نبوت ملتی۔ ایسے عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب منبر پر کھڑے ہوئے ان سے کوئی بظاہر منکر دیکھا گیا، سب کو ایک کرتا ملا ہے، ان کے پاس 2 کرتے ہیں۔ عام آدمی ایک عام صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے عمر، ہم آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتائیے کہ مال غنیمت میں اتنی بڑی چادر آپ کو کیسے ملی؟ یہ تربیت کیا تھی؟ تربیت یہی تھی کہ منکر کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب سے اہم ترین سبق موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے۔ تیسری سب سے بنیادی چیز جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، وہ آج سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ میں نے کہا کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی ہے وہ حالات بڑے سخت ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر انتہائی ضرورت تھی اس بات کی کہ مسلمانوں کے اندر، اہل ایمان کے اندر صبر کی صفت پیدا کی جائے۔ صبر کی صفت، صبر ایک ایسی صفت ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، صبر ایک ایسی صفت ہے جس پر دین کے قیام کا انحصار ہے۔ دین اگر قائم رہ سکتا ہے، ہمارا دین اگر باقی رہ سکتا ہے تو اسی وقت جب کہ ہمارے اندر صبر ہو۔ صبر اگر نہ ہو تو ہم دین پر قائم نہیں رہ سکتے، دین پر باقی نہیں رہ سکتے۔ اور صبر کی صفت کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو۔ عقیدے کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن صبر کے سلسلے میں عقیدے کے جن پارٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ 3 ہیں۔ عقیدے کے 3 بنیادی اجزاء ہیں، 3 بنیادی حصے ہیں جن پر سمجھنا ضروری ہے، جن کے سلسلے میں یقین ہونا ضروری ہے، وہ اچھی طرح سمجھیں۔ سب سے بنیادی چیز، پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، دنیا میں جو واقعات بھی پیش آتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ہر واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے تحت، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہو جائے۔ دنیا میں ایک ذرہ بھی اگر حرکت کر رہا ہو، ایک پتا بھی اگر حرکت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، عقیدے کی دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل خیر ہے، اللہ تعالیٰ سراپا خیر ہے، خیر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، ان فیصلوں کے پیچھے حکمت ہی حکمت ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں دنیا کے اندر اہل باطل کو ڈھیل دی جا رہی ہے، نافرمانوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطل پسند ہے اس لیے ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، یا پھر یہ کہ باطل کو کے سامنے بے بس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے انہیں سزا نہیں مل رہی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل کو ڈھیل دینے کے پیچھے بھی کوئی خیر ہوگا، کوئی حکمت ہوگی، اور ایک خیر اور حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کر رہا ہوگا۔ اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، متقی اور فرما برداروں کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، انہیں تکلیف میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مصائب میں، آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسلمانوں کو ستانے سے خوشی ہوتی ہو، مسلمانوں کو تکلیف دینے میں اسے دلچسپی ہو، نہیں، بلکہ اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر، اور اس کے پیچھے خیر کے دروازے ہوتے ہیں جو آئندہ چل کر ان کے سامنے کھلنے والے ہیں۔ ہر ناخوشگوار واقعے کے پیچھے بھی خیر ہوتا ہے، اور اس خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے ایک ذخیرہ بنانے والا ہے، ایک بہترین خوشگوار انجام کے طور پر اہل ایمان کے سامنے پیش کرنے والا ہے۔ 2 حقیقتیں۔ اور عقیدے کی تیسری بنیادی چیز جس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں، ہماری جو نگاہیں ہیں نا، ہماری جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ دنیا کے اندر ایک حد سے آگے ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، ایک حد سے آگے، ایک باؤنڈری سے آگے ہمارا علم نہیں سوچ سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں، ان واقعات کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے، جو خیر ہوتا ہے، جو حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حکمتوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ان حکمتوں کو جاننے کی صلاحیت ان آنکھوں کے اندر نہیں ہے۔ ان پردوں کو ہٹا کر اس کے پیچھے کی حکمتوں کو، اس کی حقیقتوں کو، اس کے راز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنے والا ہے آخرت میں۔ دنیا کے اندر اس کے پیچھے کی حقیقتیں نہیں کھولی جاتی، ہماری نگاہیں اس کی ان حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہماری نگاہوں میں اور ہمارے علم میں صلاحیت اس وقت پیدا ہوگی جب یہ دنیا ختم ہوگی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اصل میں دار الامتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مصیبت میں، ایک آزمائش میں انسان کو، اہل ایمان کو مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس آزمائش کے پیچھے جو خیر ہے اگر اس خیر کو بتا دیا جائے تو پھر امتحان کا کیا مطلب؟ اس آزمائش میں تمہارا جو فائدہ ہونے والا ہے، یہ فائدہ جو اس امتحان کے پیچھے ہے، اسے پردہ ہٹا کر ابھی بتا دیا جائے تو پھر امتحان کا کیا مطلب ہوا؟ ہر آدمی صبر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بظاہر اس میں تکلیف ہو، بظاہر مشقت ہو، اس کے پیچھے خیر ہو، اور اس خیر کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے۔ اس خیر کو دیکھے بغیر کون شخص میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے؟ اس خیر اور حکمت کو جانے بغیر کون میرے فیصلوں پر راضی، صابر اور شاکر رہتا ہے؟ یہ ہے امتحان۔ اگر ان پردوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر امتحان کا کوئی مطلب نہیں۔ ہر شخص متقی ہوگا، ہر شخص فرما بردار ہوگا۔ نافرمانی کرنے کا جو برا انجام ہے، اس انجام کو ابھی دنیا میں لوگوں کے سامنے بتا دیا جائے تو کون نافرمان ہوگا؟ ہر کافر متقی ہو جائے گا، ہر کافر ایمان میں داخل ہو جائے گا۔ تو واقعات، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے دنیا کے اندر۔ وہ پردہ، وہ راز صرف آخرت میں ہمارے سامنے کھلے گا۔ اس حقیقت کے بعد دنیا میں اہل ایمان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ ہر واقعے میں اللہ تعالیٰ کے ہر ارادے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکمتوں پر راضی رہ کر، صابر رہتے ہوئے، شاکر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر عمل کرتا چلا جائے، اور اس بات پر مطمئن رہے کہ ان سختیوں کے پیچھے، ان سختیوں کا جو بہترین انجام ہے، وہ انجام مجھے آخرت میں میرے سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ تین حقیقتیں ہیں، یہ تین عقیدے اگر ہمارے مضبوط ہوں گے، ایک یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے، اس پر یقین ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ہر واقعے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ آج ہمارے سامنے پردے کی شکل میں ڈھانپ دی گئی ہیں، ہمارے سامنے بتائی نہیں جاتی، آخرت میں بتائی جائیں گی۔ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان کے اندر صبر پیدا ہوگا، اتنا زیادہ وہ صابر و شاکر ہوگا، اور آدمی جتنا زیادہ صابر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اتنی ہی اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، اس حقیقت کو کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے بھیجا، ان کے پاس بھیجا، اور اس موقع پر تین واقعات پیش آئے۔ ان تینوں واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے ہمیں بھی، آج کے اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے مسلمان اور کفار کے سامنے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ ان واقعات کے پیچھے ہمارے ارادے اور ہمارے فیصلوں کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان پر پردہ پڑا ہوا ہے، تم نہیں جان سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے نتیجے میں کفار یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں۔ کفار غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو چاہے کیا جا سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لہٰذا جو چاہے ظلم کرو، مسلمانوں کو مارو، اللہ کے ماننے والوں کو قتل کرو، نیست و نابود کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس کے برخلاف اہل ایمان کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں اپنی ظاہری نگاہوں سے کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے باوجود، قرآن پر عمل کرنے کے باوجود ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں معاشی طور سے کمزور کیا جا رہا ہے، ہمیں ملک بدر کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں ملک کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے، تو ان کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آزمائشیں سخت ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل میں اوپر کا پردہ پڑا ہوا رہنے کی وجہ سے تم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل ایمان کے سامنے اگر وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو بہت خوشی ہوگی کہ ہمارے مصائب کا بہترین انجام ہمیں ملنے والا ہے۔ اس حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات دنیا کے سامنے رکھے۔ اب اس واقعے سے سبق کیسے حاصل ہوگا، ایک ایک واقعے کو ہم سمجھیں گے، مختصراً میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے کیا کیا تھا؟ ایک کشتی کے پاس پہنچے، کشتی والوں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ وہ کشتی والے کون ہیں؟ مزدور ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس صرف ایک کشتی ہے جس کے ذریعے سے وہ مزدوری کر رہے ہیں، ان کی آمدنی کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے یہ کشتی، اور انہوں نے ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کا کرایہ نہیں لیا اور کشتی میں سوار کیا۔ ان حسن سلوک کرنے والوں کا یہ صلہ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ اس کشتی میں چھید ڈال دیا۔ بظاہر کیا ہوا؟ بظاہر یہی ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نقصان ہوا، اچھے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ان اچھے لوگوں کے ساتھ نقصان نہیں ہوا ہے، ان کا بھلا کیا گیا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک بادشاہ موجود ہے جو اچھی کشتیوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور لوگوں کو کشتیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ چاہا کہ اس کشتی کے اندر عیب پیدا ہو جائے تاکہ وہ اس کشتی کو غصب نہ کر سکے، اس کشتی کو لوٹ نہ سکے۔ اب آپ غور کر کے بتائیں اس کشتی میں عیب ڈالنے سے ان مسکینوں کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اگر کشتی میں عیب نہیں ڈالا جاتا، چھید نہیں ڈالا جاتا تو یہ ساری کشتی ان سے چھین لی جاتی، یہ لوگ کشتی سے ان کے کمانے کا جو ذریعہ تھا واحد، اس ذریعے سے وہ محروم ہو جاتے۔
تو اس بڑی مصیبت سے اس کشتی کو ہڑپ لیے جانے سے بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں ایک عیب ڈالا. عیب کی اصلاح کی جا سکتی تھی لیکن کشتی اگر غصب کر لی جاتی تو کیسے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا تھا؟ لہٰذا ان مسکینوں کے مال کو، ان مسکینوں کی جائیداد کو بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں عیب ڈالا تھا. یہ مثال ہے اس بات کی کہ دنیا میں غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، نیک اور متقی فرما بردار لوگوں کے ساتھ جو ظلم کا معاملہ ہوتا ہے، جو تکلیف اور پریشانیوں کا معاملہ ہوتا ہے، انہیں جانی نقصان ہوتا ہے، انہیں مالی نقصان ہوتا ہے، معاشی اعتبار سے کمزور کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. بظاہر ان کا جانی نقصان ہے، بظاہر مالی نقصان ہے، لیکن حقیقت میں ایک بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے انہیں تکلیف دی جاتی ہے. یہ مثال ہے اس بات کی. دوسرا واقعہ کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا. چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، نابالغ بچہ، اس بچے کو قتل کیا. دنیا کی نگاہیں اسے دیکھ کر کیا کہتی ہیں؟ یہ ظلم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو والدین سے جدا کر کے، نیک والدین ہیں، متقی والدین ہیں، ان سے اس بچے کو قتل کر کے، جدا کر کے بہت بڑا ظلم کیا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ابواہ مؤمنین، اصل میں اس بچے کے والدین مومن ہیں. فخشینا، ہمیں یہ ڈر تھا کہ ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ بچہ اگر بڑا ہو جائے، یہ بچہ بالغ ہو جائے تو کافر ہوگا. اپنے کفر کے نتیجے میں، اپنی طغیان اور اپنی سرکشی کے نتیجے میں یرہقہما، اپنے والدین کو تکلیف پہنچائے گا، ان کی زندگی مصیبت میں ڈال دے گا. یہ بچہ اگر بڑا ہو تو کفر میں، شرک میں، نافرمانی میں مبتلا ہو کر اپنے والدین کے لیے اذیت کا، مصیبت کا، تکلیف کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس وجہ سے ہم نے اس بچے کو قتل کیا، اس بچے کو ختم کیا. آپ غور کر کے دیکھیں، ایک والدین کے لیے، متقی فرما بردار والدین کے لیے، مومن والدین کے لیے اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی پریشانی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا بچہ، ان کا لڑکا ان کی نگاہوں کے سامنے کافر ہو جائے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہمارا بیٹا کافر ہو جائے. اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کافر ہو اور نافرمان ہو، سرکش ہو، اور اپنے کفر اور سرکشی کے نتیجے میں ان اہل ایمان والدوں کو ستائے، والدین کو ستائے، مارے، بڑھاپے کا سہارا بننے کے بجائے انہی والدین کو تکلیف میں مبتلا کرے جنہوں نے اسے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالا، اپنے جسم سے دودھ پلایا، اس کی پرورش کی، اسے بڑا کیا. ایسے والدین پر جب اولاد ظلم و ستم کرتی، آج بھی ایسی اولاد کی کمی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں آج دنیا کے اندر ایسی اولاد موجود ہیں جو والدین کی نافرمان ہیں، اپنی نافرمانی کے نتیجے میں والدین کی زندگی تنگ کر چکی ہے. یہاں تک کہ ایسی اولاد بھی ہے جنہوں نے والدین کو قتل کیا. ایسی نافرمانی کے نتیجے میں ہم سنتے ہیں والدین سے، والدین بد دعا دینے پر مجبور ہو جاتے کہ کاش یہ بچہ پیدا ہوتی ہے مر جاتا، کاش اس کا کہیں حادثے میں ختم ہو جائے. یہ بد دعائیں دینے والے والدین آج موجود ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کسی لڑکے کو جو آئندہ چل کر ان کی نگاہوں کے سامنے کافر بننے والا ہو، ان کی زندگیوں کو تنگ کرنے والا ہو، انہیں مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرنے والا ہو، اس بچے کو ختم کر دے اور اس کے بدلے میں ایک اچھی اولاد دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نافرمان اولاد کے بدلے میں ایک فرما بردار اولاد دے، خَيْرًا مِّنْهُ، جو اس سے بہتر ہو، زکاتاً پاکیزہ ہو، اس کا دل پاک ہو، اور وَأَقْرَبَ رُحْمًا، رحمت والا ہو، رشتہ داری کو جوڑنے والا ہو، ماں باپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اور اپنے حسن سلوک اور خدمت خلق کے نتیجے میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ایسی اولاد ہم دینا چاہتے ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، کیا اس نافرمان اولاد کو ہٹا کر ان فرما بردار متقی والدین کے لیے ایک فرما بردار اولاد دینا والدین کے ساتھ ظلم تھا یا انصاف تھا؟ والدین کے اوپر ظلم ہوا یا انصاف ہوا، احسان ہوا؟ یقیناً یہ چیز ان کے والدین کے ساتھ احسان، اور مزید یہ کہ اس بچے کے اوپر بھی احسان ہوگا. بچہ اگر بڑا ہوتا تو کفر میں مبتلا ہوتا، اپنے والدین کو ستا کر تکلیف دے کر جہنم کا مستحق ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابالغی کی حالت میں، چھوٹے ہونے کی حالت میں اسے اس دنیا سے اٹھایا، اور جو بچے نابالغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ تو جنت ہوتا ہے. گویا کہ اس بچے کو کفر سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، نافرمانی سے اللہ نے بچایا، اور اس کا انجام بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں والدین کے ساتھ جنت میں رکھے گا. تو یہ تھا پردے کے پیچھے، یہ تھی پردے کے پیچھے کی حقیقت. اسی طرح تیسری حکمت انہوں نے بتائی کہ جو لوگ نافرمان تھے بستی میں گئے، بستی میں میزبانی کی خواہش انہوں نے ظاہر کی کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے. بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، میزبانی نہیں کی. واپس آتے ہوئے بستی کی ایک دیوار جو گر رہی تھی اسے گرنے دیا جا سکتا تھا، لیکن حضرت خضر نے اسے سیدھا کیا.
اور ان سے اجرت لی جا سکتی تھی، اجرت اور مزدوری بھی نہیں لی۔ بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نافرمان ہیں ان کے ساتھ اچھا کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دیوار اصل میں 2 یتیم بچوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا مال موجود تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ دیوار کھڑی رہے اس وقت تک جب تک کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، نوجوان ہو جائیں، پھر اس کے بعد اس دیوار کے نیچے سے اپنا مال نکال لیں۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو نیچے سے مال ملتا تو بستی والے اس مال کو ہڑپ کر لیتے اور یہ دونوں یتیم بچے اس مال سے محروم ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیوار کا سیدھا کرنا بستی والوں کے اوپر احسان نہیں تھا بلکہ ان یتیم بچوں پر احسان تھا۔ ہمیں کیا نظر آ رہا تھا؟ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ بستی والوں پر احسان کیا گیا۔ تو یہ مثال ہے ان واقعات کی کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، انہیں عیش و عشرت میں مبتلا کیا جا رہا ہے، بڑے مزے میں ہیں، حکومتیں مل رہی ہیں، اہل ایمان کو مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر نعمتوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے۔ باطن کیا ہے؟ باطن ان کا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مزید ان کے نافرمانیوں میں ڈھیل دینا چاہتا ہے تاکہ پوری طرح انہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ تو ان 3 واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان 3 واقعات میں، ورنہ ہر واقعہ آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے اہل ایمان کو تکلیف ہوگی تو اس کے پیچھے خیر ہوگا، کفار اور مشرکین کو، نافرمانوں کو ڈھیل دی جائے گی تو اس کے پیچھے خیر ہوگا۔ یہی حقیقت انسانی تاریخ میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور حکمتوں کے تحت اس کے ارادے اور فیصلے دنیا میں رونما ہوئے ہیں، ان ارادوں کے پیچھے یہی خیر ہوتا ہے، یہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ صرف 3 واقعات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ہٹا کر بتایا کہ جس طرح اس میں بظاہر شر تھا باطن میں خیر تھا، بظاہر خیر تھا باطن میں شر تھا، بالکل اسی طرح ہر واقعے کے اندر یا تو بظاہر خیر ہوگا تو پیچھے شر ہوگا، بظاہر شر ہوگا تو پیچھے خیر ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں خیر ہی خیر ہے۔ اس یقین دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو دنیا کے سامنے رکھا۔ پوری انسانی تاریخ آپ اٹھائیں، صرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، لیکن یہ ان کی ترقی کا آغاز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو الزام لگا کر جیل میں قید کر دیا گیا، لیکن یہ ان کی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ تھا۔ ان کے نتیجے میں ان کی پاک دامنی ثابت ہوئی اور پورے مصر پر انہیں حکومت عطا ہوئی۔ بالکل اسی طرح صلح حدیبیہ میں دیکھیں، کفار اور مشرکین نے اہل ایمان کو عمرے سے روکا، بظاہر یہ ناکامی تھی، لیکن اسی صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا۔ پوری انسانی تاریخ میں آپ اٹھا کر دیکھیں، آج کے دور میں اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ثبوت کے باوجود، گواہوں کے باوجود، دلائل کے باوجود مسجد ہماری ہونی چاہیے، اس کے باوجود مسجد کفار اور مشرکین کو دی جاتی ہے، تو بظاہر ہمارا نقصان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اس میں ہوگا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ہوگا۔ آج مسلمانوں کو قتل کرنے والے، ایک ایک فرد کو لے کر پورے مجمع کے ذریعے سے، ایک بڑی تعداد کے ذریعے سے لنچنگ کرنے والے، قتل کرنے والے، حلال غذا کھانے کے نتیجے میں مار مار کر ختم کرنے والے، مسلمانوں کو زندہ جلانے والے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اجتماعی طور پر عصمت ریزی کر کے آنے والوں کو عزت افزائی کرنے والے، انہیں پھول کا ہار چڑھانے والے، یہ بظاہر جتنے واقعات ہیں ان میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا ظالم پھل رہے ہیں، ظالم پھول رہے ہیں۔ الیکشنز میں دھوکہ دہی کے ذریعے سے، دھاندلی کے ذریعے سے کرسیوں کو حاصل کرنے والے اور ہزاروں لاکھوں کا قتل کرنے والوں کو حکومت کے عہدے ملتے ہوئے ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب ظاہر ہے، ان کا پھلنا پھولنا، اس کے پیچھے حقیقت میں شر ہوگا ان کے لیے اور اہل ایمان کے لیے خیر ہوگا۔ یہی بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو، اس واقعے کو مختصر انداز میں پیش کیا ہے، اور ایک آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی، وہ یہ کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، اے ایمان والو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند لگ رہی ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں تمہیں بہت محبوب ہوں، لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس کے پیچھے تمہارے لیے شر ہوگا۔ اس وجہ سے ظاہر میں کیا ہے، اس پر مطمئن ہونے کے بجائے اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر راضی رہیں، صابر رہیں، شاکر رہیں، اور اس کے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا اس پر صابر رہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ یقیناً والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام، آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہوگا، فرما برداروں کے لیے ہوگا، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حقیقتوں کو سمجھنے اور اس سے جو درس اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے، جو موعظت، جو نصیحت دینا چاہتا ہے، اس درس کو، اس نصیحت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی حالات اور واقعات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، ان واقعات کے سلسلے میں مطمئن رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اسی کی حکمت کے تحت یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور اس فیصلے میں، اس ارادے میں یقیناً ہمارے لیے خیر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر سے ہمیں بہرہ ور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔